رام اجمعین، اما بعد، Dynacon builders and developers, آئیکون مارکیٹنگ اور گھارو گرین سٹی کے پروپرائٹر اور ندائے کراچی کے ایڈیٹر جناب عاقب ظفر بخاری صاحب اور علامہ مفتی نذیر جان نعیمی صاحب، علامہ مفتی شفاعت رسول صاحب، مولانا محمد شعیب صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائناکون بلڈرز اور ڈیولپرز کے زیر اہتمام اور آئیکون مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج جو گھارو گرین سٹی کی گرینڈ لانچنگ سیریمنی ہو رہی ہے، میں اس موقع پر جناب عاقب ظفر بخاری صاحب اور ان کے جو معاونین ہیں، ادارے سے وابستہ ذمہ داران اور افراد ہیں، سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے علامہ مفتی نذیر جان نعیمی صاحب اور ان کے برادر اکبر شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب، ان کا ماشاءاللہ پورے صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں اور خاص طور پر یہاں سے لے کر بدین تک کافی اثرات ہیں۔ علماء، مشائخ اور دیگر جو اس پورے علاقے کے معززین ہیں، ان سے ان دونوں برادران گرامی کا بہت قریبی تعلق ہے، اور اکثر جب میں رابطہ کرتا ہوں تو یہ دونوں اسی علاقے میں پروگراموں میں ہفتے میں کئی بار جاتے رہتے ہیں، اور جناب عاقب ظفر بخاری صاحب کے ساتھ ان کا قلبی تعلق ہے، تو مجھے امید ہے کہ آئیکون مارکیٹنگ کو ان کی سرپرستی اور معاونت سے کافی مدد ملے گی، اور جو اس گھارو گرین سٹی کی پروجیکشن ہے اس میں انشاءاللہ ان کا کنٹریبیوشن، ان کا رول، ان کا کردار بہت مفید ثابت ہوگا۔ اصولی طور پر تو یہ کاروبار ہے، مگر جتنے بھی کاروبار ہیں اور انسانوں کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں بقائے حیات کے لیے، خوراک کی بنیادی ضرورتوں کے بعد جو
اہم ضرورت ہوتی ہے وہ مکان کی ہوتی ہے۔ اس لیے سیاستدان بھی روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ بقائے جان کے لیے روٹی اور تحفظ جسم و جان کے لیے لباس اور رہائش کے لیے مکان، یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ اس فیلڈ میں پورے پاکستان میں جہاں بھی ہم جائیں تو ہاؤسنگ کے پروجیکٹس، قصبہ ہے تو وہاں بھی نظر آتے ہیں، شہر ہیں تو وہاں بھی نظر آتے ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ ملک کو اور تو کوئی انڈسٹری نہیں دے سکی یا برسر زمین کوئی کار نمایاں انجام نہیں دے سکی، لیکن بلڈرز کے لیے اور ڈیولپرز کے لیے انہوں نے حالات کو سازگار بنایا ہے یا بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح اس طرح کی اسکیموں میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، کم آمدنی والے، تو ان کے لیے بھی جہاں تک میں نے سنا ہے کہ 3 لاکھ روپے گورنمنٹ کی طرف سے جب وہ اس کے لیے وسائل لینے کے لیے رجوع کریں گے تو اس میں شامل ہوگا۔ اللہ کرے کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہ ہو، یو ٹرن نہ لیں اور اس وعدے پر قوم کے ساتھ قائم رہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کاروبار بھی ہے لیکن انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ اس لیے جس طرح ہم اپنے لیے خود پارچہ بافی یا کپڑے بنانے کا کام نہیں کر سکتے، اسی طرح سے مکان کے لیے جگہ کے حصول اور مکانات کی تعمیر کے لیے خود نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس طرح کے ادارے یہ ایک میڈیشن کرتے ہیں، ان کا کاروبار بھی ہے لیکن معاشرے کی خدمت بھی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، خواہ وہ تعلیمی اداروں کا قیام ہو یا ہاؤسنگ سوسائٹی کا قیام ہو، اگر کوئی 100 روپے لے کر 80 روپے کا کام کر دے تو وہ بھی اس دور کا ولی ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کا ملنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں تو براہ راست ان سے واقف نہیں ہوں، لیکن ہمارے علامہ مفتی نذیر جان نعیمی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور یہ ان کے بارے میں اچھے تاثرات بیان کر رہے ہیں۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جو لوگ گرین سٹی میں انویسٹ کریں گے یا ذاتی رہائش کے لیے پلاٹ لیں گے، مکانات بنائیں گے، تو جناب عاقب ظفر بخاری ان کی توقعات پر پورا اتریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے اعتماد کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ایک مرتبہ ایک ادارے پر لوگوں کا ٹرسٹ، لوگوں کا اعتماد قائم ہو جائے، ایک کریڈیبلٹی، ساکھ اور اعتبار قائم ہو جائے، تو پھر لوگ خود ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو شہر کراچی ہے وہ ہر طرف سے پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ مغرب کی جانب جائیں، ادھر جائیں تو بلوچستان تک ہے، ادھر حیدرآباد سپر ہائی وے یا موٹر وے سے جائیں تو بحریہ ٹاؤن، اس سے آگے DHA سٹی، اس سے آگے میں بھی حیدرآباد جا رہا تھا
تو اس سے بھی آگے جو ہے سوسائٹیز کے بورڈز لگے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرف بھی جب شہر کا پھیلاؤ ہوگا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہاؤسنگ اسکیم کامیاب رہے گی، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی سے اور کامرانی سے سرفراز فرمائے، اور جناب عاقب ظفر بخاری اور ان کے جو رفقا ہیں انہیں اس عہد و پیمان میں سرخرو فرمائے۔ شکریہ آپ کا۔